السلام علیکم ویورز، ایز آلویز آئی ایم ود یو اگین، آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ آج ایز یوزول گیسٹ ہیں میجر عادل راجہ۔ ہمیشہ سے ہم آپ کے لیے ایکسکلوسیو لے کے آتے ہیں، اور اب بھی آپ کو پتا ہے کہ 17 اگست جو کہ گزشتہ کل جو گزرا ہے، اس میں یہ ہوا کہ تین جو ٹاپ نوچ اینٹی پاکستان جو آؤٹ فٹس ہیں وہ آپس میں بیٹھی، انہوں نے قسمیں وعدے لیے ایک دوسرے سے، اور ساتھ میں پھر ہلکی پھلکی فائرنگ بھی کرتے رہے اور خوشی کا اظہار کرتے رہے۔ یہ تینوں تھے ٹی ٹی پی، اس کے ساتھ حزب الاحرار، اور پھر ان کے ساتھ جماعت الاحرار بھی شامل تھی، اور یہ تینوں کی تینوں پاکستان میں بینڈ آرگنائزیشنز ہیں۔ یہ آپ کو سب سے پہلے بتانا ضروری سمجھتا ہوں، اور یہ ان سب کا ملنا، ان سب کا اکٹھ پکتیکا میں ہوا جو کہ افغانستان میں موجود ہے۔ اب ان کا وہاں پہ ملنا یہ کس اہمیت کا حامل ہے، پھر یہ اچانک سے کیا ایسی چیز ہو گئی کہ ان کو آپس میں ملنا پڑ گیا، اور وہ کیا چیز تھی جس وجہ سے یہ کہ تینوں اکٹھے ہو گئے۔ حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ کچھ کافی لمبے عرصے سے ان کے آپس میں اختلافات تھے، اور پھر یہ کوششیں کی جا رہی تھیں اینٹی پاکستان اور اینٹی سی پیک فورسز کی جانب سے کہ ان تینوں کو اکٹھا کیا جائے، اور کس طریقے سے اکٹھا کیا گیا اس کے بارے میں بھی بات ہوگی۔ بہت انٹرسٹنگ انٹرویو ہوگا، مس آؤٹ نہ کیجیے گا، سارا دیکھیے گا۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی صاحب۔ بھائی صاحب کین یو ہیئر می؟ یس آئی کین ہیئر یو سر۔ بھائی صاحب تھینک یو فار دا انویٹیشن۔ آج آپ نے بڑے انٹرسٹنگ ٹاپک کے اوپر جو ہے یہ گفتگو رکھی ہے، اور اس کے بارے میں جو آپ نے بیک گراؤنڈ دیا ہے وہ بھی بہت ویلڈ ہے، اینڈ آرگیومنٹ جو ہیں یہ ضرورت کیا پڑ گئی ہے اچانک اس اتحاد کی تین جماعتوں کو، اور اس کے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے اس کو ڈسکس کرنا واقعی ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ دنوں پہلے جو افغان پیس ایکارڈ کے سلسلے میں یو ایس اے کا ایگریمنٹ سائن ہوا ہے طالبان کے ساتھ، تو اس کے نتیجے میں آپ کو پتا ہے کہ یو ایس اے نے اپنی فورسز کو پل آؤٹ کرنا ہے ابھی افغانستان سے بائی دا اینڈ آف 2021، جو کہ الیکشن پرومس بھی ہے۔ اور یو ایس اے میں اگر ایڈمنسٹریشن چینج بھی ہو جاتی ہے تو اس پالیسی کے اندر کوئی فرق نہیں آنا، بیکاز ڈیموکریٹس بھی اسی چیز کے اوپر جو ہے وعدہ کر کے اپنے منشور میں آ رہے ہیں دیٹ وی آر گوئنگ ٹو پل آؤٹ آور فورسز فرام افغانستان۔ نو ایک پیرل ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، ہم نے پچھلے دنوں نوٹ کی، اور اس کے اوپر ہم نے بات بھی کی کہ پاکستان کے تھرو ہی جس طرح یو ایس کا انہوں نے بروکر کیا طالبان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ، اسی طرح یہ انپریسیڈنٹڈ ایگریمنٹ تھا۔ اسی طرح دیر ہیز بین این انپریسیڈنٹڈ ایگریمنٹ which has been reported in the media which has again been brokered by Pakistan in between now this time Taliban, the same party but with China۔ اور طالبان سے گارنٹی دی گئی جو کہ طالبان نے دی کہ افغانستان کو یوز کرتے ہوئے جو چائنا میں کسی قسم کی انسرجنسی کریٹ کرنے کی کوشش ہے وہ نہیں ہو سکے گی۔ یہ گارنٹی طالبان نے فیوچر کی دی، جو کہ بہت ہی انپریسیڈنٹڈ گارنٹی ہے۔ اس قسم کی گارنٹی طالبان نے آج تک کسی کو نہیں دی، بٹ پاکستان reportedly has been successful in getting this guarantee for them۔ So ابھی تو یہ ہاتھ پاؤں پھول گئے، یہ ظاہری بات ہے یہ سن کے خبر انڈیا کے، اور جو را اور این ڈی ایس کا نیکسس ہے، because as per policy you see the raw is funding NDS and Kabul government and the Afghan security forces because وہ ان کا ایجنڈا کیری کرتے ہیں۔ تو یہ ان کے ہاتھ پیر پھول گئے ہوں گے کہ یار یہ کیا ہونے جا رہا ہے، تو اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے یہ بہت ہی کوششوں کے بعد، آپ کو یاد ہوگا رائے صاحب کہ آپ نے اس کے اوپر میرے خیال میں 2 مہینے پہلے پروگرام کیا تھا کہ یہ کوششیں چل رہی ہیں مختلف بینڈ آرگنائزیشن کو افغانستان میں اکٹھا کرنے کی، لیکن ان کی بن نہیں رہی تھی آپس میں، کیونکہ جھگڑا تھا ان کا آپس میں۔ اور جھگڑا کیا تھا رائے صاحب؟ جھگڑا ان کا ہمیشہ ایک ہی چیز پہ ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے پیسوں کی تقسیم پہ۔ تو وہ پیسوں کی تقسیم کا جو ان کا معاملہ ہے وہ نہیں طے ہو پا رہا تھا۔
ابھی وہ معاملہ کسی طریقے سے کوئی ریٹ بڑھا کے طے کر لیا گیا ہوگا. ابھی بھی یہ 13 اگست کو پہلے ملے تھے اور وہاں پہ یہ 3 دن ان کی نیگوسیشن چلی اور یہ فیل ہوگی نیگوسیشنز. اور اس کے بعد دوبارہ این ڈی ایس اور راک کے جو آن گراؤنڈ آپریٹو افغانستان میں موجود ہیں وہ ہمیں بتایا گیا کہ انہوں نے اپنی پرسنل انوالومنٹ کے تھرو ڈالر کے زور کے اوپر ان کو اکٹھا کیا ہے اور ان سے بیان دلوایا ہے. تو دیکھتے ہیں ان کے ڈالر چلتے ہیں یا پاکستان اور افغانستان کے اندر جو طالبان کا نیکسس ہے وہ چلتا ہے, اور اس کے اوپر چائنا بھی ظاہری بات ہے ان کے ساتھ ہے, وہ چلتا ہے یا یہ چلتے ہیں, یہ ابھی فیوچر وقت بتائے گا. جی آپ یقیناً این ڈی ایس کے ان آفیسز کی یا ان کونسلیٹس کی بات کریں جو کہ وہاں پہ کلچر پروموٹ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں سر. جی بالکل, کلچرل سینٹرز جو کلچر سر پروموٹ یہاں کرتے پہ ہیں. آپ نے ایک بہت ہی اہم بات کا ذکر کیا, وہ تھا ای ٹی ایم کا ذکر کرنا, ایسٹ ترکستان موومنٹ, جو کہ جس کو کہ ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے ویسٹرن پاورز کی طرف سے بھی. اینڈ the only reason behind it is کہ they want to create something within China, اور جو کہ سی پیک کو بھی نقصان پہنچائے, اور چائنا کی جو اس وقت اکنامک گروتھ ہے اس کے سامنے اس طرح کی ہرڈلز کریٹ کی جائیں تاکہ چائنا کا جو فل فوکس ٹورڈز اکانومی ہے وہ اس سے ڈائیورٹ کروا کے دوسری چیزوں کی طرف لے کے آیا جائے. اب آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ یہ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا کہ ای ٹی ایم جو ہیں they were sort of attracted towards طالبان before, لیکن اب جب کہ چائنا نے سکسیسفلی طالبان کو اس طریقے سے کاؤنٹر کر لیا ہے, اور جیسا کہ ہمیں ماضی کی بھی ایگزامپلز ملتی ہیں کہ چائنا نے پاکستان سے بہت زیادہ فیورز لیں اس معاملے میں. ہمیں یاد ہوگا کہ ایک دفعہ جنرل پرویز مشرف بھی وہاں پہ گئے اور انہوں نے بھی مسلمانوں سے وہاں پہ خطاب کیا تھا جس میں کہ انہوں نے یہ ساری چیزیں ہائی لائٹ کی تھیں, اور میرے خیال میں پاکستان نے اس سلسلے میں بہت اہم کردار ادا کیا. اب کیا ہمیں اس قسم کی کچھ اطلاعات ہیں یا پھر ہمیں کچھ خدشات کا پہلے سے ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ ای ٹی ایم جو ہے وہ غالباً یہ جو اب اتحاد قائم کیا گیا ہے پیسے کے بلبوتے پہ, شاید کسی طریقے سے اس کو بھی اس طرف یوز کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ دیکھیں جس طرح ہم نے بات کی رائے صاحب کہ چائنا نے گارنٹی طالبان سے لے لی, اور طالبان از دا موسٹ پاورفل پارٹی رائٹ ناؤ ان افغانستان, اور انڈیا اس وقت ایکٹیولی کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان کے اندر ایک پرابلم تو دیکھیں چائنا کے اندر ایک پرابلم تو موجود ہے. ای ٹی ایم کا آپ نے ذکر کیا, جو ان کا زنگجونگ پروونس کے اندر جو یوگرز کا مسئلہ ہے وہ تو وہاں پہ موجود ہے, لیکن اس کو ایکٹیو انسرجنسی جو ہے وہ سپورٹ کرنے کے لیے ان کو طالبان کی ضرورت ہے, جو کہ ان کی لائن کاٹ دی گئی. ابھی ان کو جو اونلی ہوپ جو مل سکتی تھی وہ ظاہری بات ہے اس قسم کے الائنس سے مل سکتی ہے, لیکن اس میں نوٹ کرنے والی بات رائے صاحب یہ ہے کہ آپ نے وہ ویڈیوز بھی اگر دیکھی ہیں, اگر نہیں دیکھی تو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں, اپنے ناظرین کو ضرور دکھائیے گا. آپ ان میں 3 بڑی جماعتوں کو, آپ جن کو بینڈ آرگنائزیشنز کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو ڈکلیئرڈ ہیں, ایون یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی ڈکلیئرڈ ہیں, اور پاکستان کے اندر بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ڈکلیئرڈ ہیں, جن کو انڈیا اس وقت فنڈ کر رہا ہے, اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ہم نے پچھلے پروگرام میں اس بات کے بارے میں بات کی تھی. میں بذات خود اس بات کا تذکرہ امریکن سے جس وقت میں موجود تھا, افغانستان جاتا تھا, پاک افغان بارڈر کے اوپر ٹرائیپارٹائٹ کمیشن میٹنگز کے اندر, تو ہم ان سے کرتے تھے ذکر, سی آئی اے کے بھی آپریٹو بیٹھے ہوتے تھے کہ آپ کے ان کیمپ سے را کے ایجنٹس آپریٹ کریں, ان کو منع کریں, لیکن وہ ان کو منع کرنے کی پوزیشن میں تھے ہی نہیں, وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس ویڈیو کو آپ دیکھیں اور ان کی جو سو کالڈ الائنس ہوا ہے اس کو آپ دیکھیں, تو گنے چنے بندے ٹوٹل آپ فل سٹرینتھ بھی ملا لینا تو رائے صاحب کوئی 200 زیادہ سے 200-300 سے اوپر بندہ نہیں تھا. ابھی یہ 3 اتنی بڑی آرگنائزیشنز جو ہیں ان کے پاس صرف 300 سے اوپر بندہ ہی نہیں ہے, اور یہ تو وہ لوگ ہیں جن میں سے ایک تو میرے خیال میں پچھلے کچھ مہینے پہلے پشاور کی جیل میں بند تھا, وہاں سے چھوٹ کے گیا ہے صاحب.
اور اس کو یہ جو مطلب ٹیررسٹ کو ابھی اس کے اوپر ایک علیحدہ بحث ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے کیوں 200 طالبان چھوڑ دیے اور بالکل وہ ان کو بیسیکلی بیل آؤٹ کیا گیا تھا وہاں سے، جی بیل پہ وہاں سے بھیجا گیا اینڈ ہی رین اوے ٹو جی افغانستان. یعنی رینب ہے جی بالکل. تو آپ دیکھیں یہ وہاں سے بھاگ کے گیا ہے تو یہ ان کی تو ساری مطلب ان کی اسٹرینتھ تو کوئی ہے نہیں. ہاں البتہ یہ ان کی کمر جو ہے وہ پاکستان آرمی کے سکسیسفل کاؤنٹر انسرجنسی آپریشن نے مکمل طور پر توڑ دی. ٹی ٹی پی، جماعت الرحرار، حزب الرحرار کی کمر تو ٹوٹ چکی ہے تو لگڑ بگڑ بھاگ رہے ہیں دائیں بائیں، اکا دکا لوگ ہیں، چھوٹے چھوٹے سلیپر سیلز ہیں جو ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں اور یہ اپنی ریلیونس بنانا چاہتے تھے. اور اگر یہ اپنے آپ کی کوئی مطلب اسٹرینتھ شو کریں تو تب ان کو فنڈنگ آنی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ اکٹھے نہیں ہو پا رہے تھے. ان کو اکٹھا کرنے میں این ڈی ایس اور را کی پرسنل انوالومنٹ پھر شامل جب ہوئی اور جب انہوں نے پیسہ ان کے منہ کے اندر ڈالا تب یہ اکٹھے ہوئے اور تب انہوں نے یہ بیان بازی وغیرہ کی ہے جو کی ہے. اس کا بھی آپ کو فیوچر نظر آ جائے گا کچھ دنوں کے بعد. آپ کو یاد ہوگا کہ اس طرح آئیسس کے جو لیڈرشپ ہے اس نے بھی اسی طرح کا چیلنج کیا تھا ریٹ کو، پاکستان کی ریٹ کو اور طالبان کی ریٹ کو چیلنج کیا تھا تو ان کی پوری لیڈرشپ کے ننگرہار میں گلے کاٹ دیے گئے تھے. تو یہ بھی انوائٹ کر رہے ہیں، دے آر انوائٹنگ ٹربل فار دیم سیلف. اور ابھی اس کے علاوہ آپ دیکھیں نا کہ وہاں پہ لوگ کتنے تھے اور ان کی اسٹرینتھ کتنی ہے. تو یہ چھوٹی موٹی تخریب کاری جو کرنا چاہ رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ اٹس گوئنگ ٹو make any substantial difference, and in the long term they'll be on the losing end, and the powers which are paying them money and which are financing them, which we very well know, the Indian RAW and the NDS, they are going to pay a heavy price for this sort of work which they're doing, because the Chinese are very sensitive about Xinjiang, and they will know definitely, and they are now flexing their muscles, and they are getting serious about their security in the light of the US belligerence and the way the US Indian nexus is coming at them. So they are very much on the defensive offense mode right now. So یہ ان کو بڑی بھاری قیمت دینی پڑے گی. جی رائے.